Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, آج میں آپ کو گرامر کے متعلق بتاؤں گا کہ اردو گرامر کی شروعات کس طرح ہے اور کس طرح ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں اور کس طرح اردو زبان کے کلیات ہیں جس میں جملے اسمیہ، جملے فعلیہ اور مرکبات وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ابتدائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اگر ہم انگریزی زبان شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہم الفابیٹ شروع کرتے ہیں، جس طرح ABC۔ اسی طرح اردو زبان میں ہم حروف تہجی کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے جب ہم حروف پڑھتے ہیں، اس طرح اگر ہم ایک الف ایک حرف، ب ایک حرف، اگر ہم ان حروف کو ملاتے ہیں، الف، نون، الف اور ر، تو اس سے بنتا ہے لفظ انا۔ سے کیا بنتا ہے؟ لفظ انا۔ اب اردو زبان میں لفظ کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک کلمہ اور دوسرا ہے مہمل۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جبکہ بیمانی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ مثلا روٹی ایک لفظ جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ چائے ایک لفظ کلمہ جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم روٹی بوٹی لکھیں تو بوٹی ہمارے پاس مہمل ہے۔ چائے شائے لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس شائے وہ مہمل ہے، اور روٹی کلمہ، چائے کلمہ۔ تو اسی طرح سے ہم جان گئے کہ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بیمانی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کلمہ کی بھی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل اور نمبر تین حرف۔ اسم کو ہم انگریزی زبان میں ناؤن کہتے ہیں، جبکہ فعل کو ہم انگریزی زبان میں ورب کہتے ہیں، اور حرف جس کو ہم کنجکشن یا وہ کلمہ جو اکیلے کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے اسم اور فعلوں کے ساتھ مل کر بامانی بنتا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے کہ اسم کی ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں۔ اسم کی اقسام، نمبر ایک بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اور جنس کے لحاظ سے اسم کی
اقسام۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے اور بات کریں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام۔ نمبر 1 اسم جامع، نمبر 2 اسم مصدر، اور نمبر 3 اسم مشتق۔ جبکہ معنی کے لحاظ سے ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ جس کو ہم اسم خاص اور انگریزی زبان میں پراپر نون کہتے ہیں، اسم نکرہ جس کو ہم اسم عام یا انگریزی زبان میں کامن نون کہتے ہیں۔ اسی طرح تعداد کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ اسی طرح جنس کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ تو ہم جان گئے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم جامع، اسم مصدر، اسم مشتق۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ جبکہ جنس کے لحاظ سے بھی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اب ہم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام پہ بات کریں گے کہ اسم جامع، اسم مصدر اور اسم مشتق کیسے ہیں۔ عزیز طلبہ، علیحدہ علیحدہ ہم اس کی تعریف لکھیں گے۔ نمبر 1 بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ نمبر 1 اسم جامع۔ اسم جامع وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنے لیکن اور نہ ہی ان سے کوئی اسم بن سکے، کسی ٹھوس چیز کے نام کو ہم اسم جامع میں شمار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کے کلاس روم میں جو مارکر ہے، پنکھا ہے، کرسی ہے، تخت تحریر ہے اور کھڑکی ہے، دروازہ ہے، یہ اسم جامع میں شمار ہوتے ہیں۔ جو کسی فعل کا نام نہ ہو، جو کسی چیز کا نام ہو، اس کو ہم اسم جامع میں شمار کرتے ہیں۔ وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے۔ مثلا پتھر، دیوار، کرسی، سونا، گنا وغیرہ۔ دوسرا ہے اسم مصدر۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنے لیکن مقررہ قاعدوں کے تحت اس سے اور اسم بن سکے۔ اسم مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف آتا ہے۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ لیکن مقررہ قاعدوں کے تحت اس سے اور اسم بن سکتا۔ اسم مصدر کی پہچان یہی ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا۔
آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا. مثلا لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا وغیرہ. عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جامد وہ اسم جو خود کسی اسم سے نہ بنے اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے، اسی طرح سے اس میں مصدر وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنے لیکن مقررہ قاعدوں کے تحت سے اور اسم بن سکے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں مصدر اور اس میں جامد کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے کہ سونا اور یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے سونا. تو اگر اسی طرح کا کوئی اسم آ جائے، کوئی زمانی لفظ آ جائے، تو ہم اس میں مصدر اور اس میں جامد کی پہچان کس طرح کریں؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹیبل بناتا ہوں. اس میں جامد اور اس میں مصدر. سونا، سونا. کانا، کانا. گرنا اور نہ. عزیز طلبہ، یہاں پر بھی سونا میں نے لکھ دیا، یہاں پر بھی سونا میں نے لکھا، یہاں پر میں نے کانا لکھا، یہاں پر گرنا اور یہاں پر نانا. اب سب کے آخر میں نون الف نہ آتا. تو ہم پہچان کس طرح کریں گے کہ اس میں جامد کون سا ہے اور اس میں مصدر کون سا ہے؟ سونا گولڈ جو کسی دار کا نام ہے، یہ اس میں جامد میں شمار ہوتا ہے. اور سونا سلیپنگ جو فعل کا نام، یہ مصدر میں شمار ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک جملہ آ جائے کہ راحیلہ اپنے بستر پر سونا چاہتی ہے، تو یہ اس میں مصدر ہے. اور راحیلہ صرافہ بازار سے سونا خریدنا چاہتی ہے، تو یہ اس میں جامد ہے کیونکہ یہ دار کا نام ہے، فعل کا نام نہیں ہے. وہاں پر وہ فعل کا نام ہے، تو اسی لیے یہ جامد ہے اور وہ کیا ہے؟ مصدر. اسی طرح سے کانا میل جو آپ روزانہ کھاتے ہیں، جس میں سلاد، سالن، روٹی وغیرہ، اس کو ہم کانا کہتے ہیں. تو وہ کانا میل جو ہے نا وہ جامد ہے کیونکہ وہ فعل کا نام نہیں ہے، وہ فعل نہیں ہے. اور کانا ایٹنگ وہ مصدر ہے. فار ایگزامپل کہ ان کے ہاں کھانا اچھا تھا، تو یہ کھانا کیا ہے؟ یہ جامد ہے کیونکہ اس چیز کا نام جو فعل نہیں ہے. اور کانا ایٹنگ میں کانا کھانا، علی کے کھانے کا انداز اچھا ہے، تو وہ کھانا جو ایٹ کر رہا ہے، وہ فعل کر رہا ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں مصدر. اسی طرح سے گرنا، اس کے آخر میں بھی نون الف نہ آتا ہے لیکن یہ فصل کا نام ہے، تو یہ اس میں جامد. اور اسی طرح سے نانا، گرینڈ فادر، اس کا مطلب ہے، تو یہ بھی ایک رشتے کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام، ایک چیز کا نام ہے. تو اس کو بھی ہم، حالانکہ نون الف اس میں آیا ہے لیکن یہ فعل نہیں ہے، تو اس کو ہم اس میں جامد میں شمار کرتے ہیں. اور آخر جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے اس میں مشتق. اس میں مشتق وہی اسم ہے جو خاص طور پر اس میں مصدر سے بنایا گیا. وہی اسم
جو اس میں مصدر سے بنایا جائے۔ مثلا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، مجھے امید ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم کی اقسام ہے اور ان کی مثالیں ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہیں۔ شکریہ۔